الحمدللہ. اور ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 37، جس میں آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب بخیل کی بات ہو رہی تھی تو آگے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو دیا اللہ نے ان کو من فضلہ، اپنے فضل سے. آپ کے اپنے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. اور وہ کیسے چھپاتے ہیں؟ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اتنا، آپ پہ اپنا رحم کیا ہوا ہے، تو ایسی حالت بنا لے بندہ کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جیسے ان کا حلیہ اپنا ایسے رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہی نہیں ہے ان کے اوپر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ اپنا فضل کرتے ہیں وہ ان کو پسند ہے دیکھنا کہ ان کی حال حلیے میں نظر آئے ان کا فضل. اب دیکھیے کیونکہ ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں پھر تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اچھا اگر ہم شو آف تو نہیں کر رہے ہیں کہیں، اگر ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ میں ایسا گھر رکھ سکتی ہوں، میں ایسی گاڑی رکھ سکتی ہوں، میں ایسے کپڑے پہنتی ہوں، ایسے جوتا لیتی ہوں، ایسا پرس لیتی ہوں، تو پھر یہ تو شو آف میں تو نہیں چلا جائے گا. اب اگلی آیت تک آپ جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو جیسے ہوتا ہے نا ریڈ کر کے ایک ایک آیت کے ایک ایک جگہ پہ بتایا کہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے اور اتنا تم کر سکتے ہو اور اتنا تم نہیں کر سکتے ہو. اور یہاں پہ یہی ہے کہ جو اللہ نے اگر دیا ہے تو اس لیے کئی لوگ چھپا دیتے ہیں کہ نہیں، اگر تو رشتہ دار ہیں اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس اتنا ہے تو کل کو ادھار مانگنے آ جائیں گے، یا کل کو ان کی کوئی ضرورت ہوگی تو پھر کہیں گے کہ ہمیں اتنا چاہیے، تو ہم ان پہ ظاہر یہ کریں کہ ہم تو بڑے جب بھی ان سے بات کرو، بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو وہ سارا یہی روتے رہتے بڑے برے حالات ہیں آج کل تو اتنے خراب حالات ہو گئے، آج تو یہ ہو گیا، ناشکری کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے فضل سے جس کو عطا کیا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں. وَعَاتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا، عذاب، مہینہ، مہین کہتے ہیں ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب. اب یہاں پہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے کر رہے ہیں اور شروع سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تم احسان کرو، یہ وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آتدنا للکافرین عذاباً، تو عذاب تیار کیا ہے کافروں کے لیے. تو یہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ کفر ہی کرتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ ہم جب ایسی آیات پڑھتے ہیں نا، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یوں گزار دیتے ہیں کہ ہاں جی وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب ان کے لیے رکھا ہے. تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے وہ روک لیتے ہیں، وہ لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور وہ پھر پوری لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب یہاں پہ اب وہی بات آگے کہ جیسے پہلے اب یہ ہم نے دیکھا کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر تم کو مال دیا ہے تو پھر اس کو خرچو، لوگوں کو دکھاؤ. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اب کیا وہ کہہ دیں مختالاً فخورا میں آ جاتے ہیں اس طرح سے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے ہیں، کہ وہ اس لیے کہ لوگوں میں میرا مقام اونچا ہو جائے. اگر میں نے ایسا گھر لیا ہے تو لوگوں میں یہ ہو جائے کہ واو ان کا گھر دیکھو کیسا ہے. اگر میں نے گاڑی لی ہے تو میں ایسی جگہ پارک کروں جب میں کسی کے جاتی ہوں پارٹی میں کہ سامنے نظر آئے کہ میری گاڑی کون سی ہے. اگر میں نے شوز ایسے پہنے ہیں تو میں جیسے بیٹھتی ہوں تو ایسے رکھوں کہ بیک اس کی نظر آئے کہ ریڈ سول نظر آ رہا ہے تو پتہ چل جائے کہ میں نے لوئی بٹان پہنا ہوا ہے. اور اگر آپ نے پرس کوئی اٹھایا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ سامنے آپ نے رکھا ہے کہ پتہ چلے کہ کون سے برانڈ کا پرس ہے. یہ میں اس لیے نام لے لے کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. اب جب ہم مومن بننے کی کوشش کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے للکافرین کی بات کر دی ہے، تو ہم نے یہ چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہے نا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں کس کو؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ نہیں ایمان لاتے اللہ پر. ایمان کیا ہوتا ہے؟
ان کو یقین نہیں ہے اللہ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دیں گے. ولا بالآخراتی، اور نہ ہی وہ آخرت پر یومنون ایمان لاتے ہیں. اور آگے دیکھیے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ہم نے پہلی دفعہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، آپ بلیو کریں مجھے اتنا خوف آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک لمحے کو بندہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا یہ عمل کہیں دوسری طرف تو نہیں جا رہا ہے، ریاء الناس میں نہیں جا رہا، کیونکہ یہ بڑی کہتے ہیں نا جس کو باریک شرک ہے، باریک سب سے، کہ جیسے کالے رات میں کالی چونٹی آپ کو نظر نہیں آتی نا، اتنا باریک شرک ہے یہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا. کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ اسی چکر میں کر جاتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جو مال میں نے دیا اس کو دکھاؤ بھی، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت پہ آپ اپنے کام کریں. کیونکہ اب یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے نا شہید کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کے اوپر قبر کا بھی وقت نہیں آئے گا، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت اس کی. تو سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے قیامت کے دن وہ شہید کے لیے کریں گے. اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا جس کا وہ اعتراف کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور تم وہ دنیا میں کلوا چکے. تم نے اس لیے یہ کام کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، تو تمہیں تو دنیا میں وہ عزت مل گئی. تمہارا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جان دو. پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو پھینک دو. اللہ اکبر. اب دیکھیں ذرا، یہ غور کرنے والی حدیث ہے ایک ایک چیز کی. اب پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا ہوگا اور لوگوں کو سکھایا ہوگا، اور وہ قرآن پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں بتلائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی جتنی نعمتیں اس دنیا میں اس پہ نچھاور کی تھی نا، کیونکہ علم بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا کہ وہ اپنا بندہ وقت لگاتا ہے، اپنا ٹائم لگاتا ہے، اپنا دل لگاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں وہ سیکھتا ہے. اور اگر وہ سیکھنے والے کی نیت کیا ہے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں جتلائیں گے جس کا وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو، تم نے جو علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے بڑا بڑا رتبہ دیں، تیری عزت کریں، تیرے آگے پیچھے پھریں، اور قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے وہ دنیا میں عالم اور قاری کا خطاب مل گیا، تو نے وہ سارا کچھ حاصل کر دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے جو اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جا کر پھینک دیں گے. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. لیکن پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مال سے نوازا ہوگا. اللہ اسے اپنی نعمتیں جتلائیں گے جس کا وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تیری رضا تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور وہ تم نے دنیا میں پا لیا. پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینک دو. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. دیکھیے کتنا خوف آتا ہے نا، کیونکہ ہم سوچے سمجھے بغیر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بڑا رتبہ ہمارے نزدیک. تو آپ دیکھیں نا جو شہید ہے، جو عالم ہے، اور جو اللہ کی راہ میں بے انتہا جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن وہ شو آف کرتے ہیں، ریاء الناس کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے کتنی سخت حکم ہے کہ ماتھے کے بالوں کے اس سے گھسیٹ کر ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. ربنا لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین. اور اس کے علاوہ
ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی کہ حضرت عدی بن حاتم، یہ کون تھے کہ حاتم تائی کا نام تو آپ نے سنا ہوا نا، یہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے ایک دفعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد صلح رحمی، قرابت داری، مہمان نوازی اور اس جیسے اچھے کام کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اور جو عدی تھے یہ اسلام لے آئے تھے اور یہ مسلمان تھے. اب یہ اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت مہمان نواز تھے اور بہت اللہ مطلب خرچ کرنے والے تھے. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا ان کاموں کا ثواب انہیں ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ نے اپنی سخاوت سے جو چاہا تھا اسے اس دنیا میں مل گیا. یعنی اس دنیا میں اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، وہ شہرت اس کو مل گئی. اس نے کبھی ایک دفعہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی کہ اس کو اس کا اجر ملے. تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل میں ڈھال دے. دیکھیں میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں نا، کیونکہ میں اپنے دل پہ بھی جب یہ بات لیتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم تو اتنی آسانی سے اتنی چھوٹی چھوٹی بات سمجھتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہونا، اب دیکھو دے تو رہے ہیں، اب کیا ہے. اور جس کو دیتے ہیں اور کس طرح سے دیتے ہیں، کبھی اس کو جتائے نہیں. حضرت علی کا قول تھا کہ جس کو تم کبھی کسی کو پیسے دے رہے ہو یا کسی کی ہیلپ کر رہے ہو نا، تو اس کی آنکھ میں نہ دیکھو، کیونکہ یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے جب آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، مجھے اتنے کچھ پیسوں سے آپ میری ہیلپ کر دیں. دیکھیے یہ اللہ نہ کرے کبھی آپ اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی سے یہ مانگ رہے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ شاید مل جائے اور شاید نہ بھی ملے، اور جب وہ انکار ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوتی ہوگی. اسی لیے ہمیشہ سے جب بھی میں پڑھتی ہوں، اور یہ میں نے سنا بھی یہی اور دیکھا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم کیونکہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس تو اتنا سارا کچھ ہے، گاڑی بھی ہے، گھر میں نوکر بھی رکھا ہوا ہے، اب ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. دیکھیے اگر وہ مانگ رہے ہیں، ان کی ضرورت ہے نا، تو جتنا فار ایگزامپل آپ کے پاس $100 ہے جو آپ نے دینا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کر رہے، لیکن اگر انہوں نے ہاتھ پھیلا دیا نا آپ کے آگے، تو آپ اس میں سے بے شک $10 دے دیں، لیکن دے ضرور، انکار نہ کریں. کیونکہ کل کو ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس اعمال کیسے ٹوٹے پوٹے اعمال لے کے جائیں گے، اور اس امید پہ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ میرا بندہ جب تیرے پاس آیا تھا، یاد ہے وہ حدیث، تو میں بھوکا تھا، وہ میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا. بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین آپ کیسے بھوکے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ اس بندے کے پاس اگر تو کھانا لے کے جاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا ایک بندہ آیا تھا، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، تم سے اس نے مانگا تھا اور تو نے نہیں دیا، اور مجھے تو نے نہیں دیا. تو وہ بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں ننگا تھا، جیسے کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے نہیں دیا اس دنیا میں. تو بندہ کہے گا یا رب العالمین آپ کیسے ایسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ فلاں بندہ میرا تجھ سے مانگ رہا تھا، اس کے کپڑے اس کی ضرورت تھی تو نے اس کو نہیں دیا. ہر لیول پہ یہ بات لے جائے. میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں بیمار تھا، میں کراہ رہا تھا، تم میرے تم میری تماداری کے لیے نہیں آئے جبکہ تم آ سکتے تھے. تو بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین آپ کب بیمار تھے؟ آپ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی تماداری کروں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ بندہ، وہ تیرے گھر میں ہی بندہ تھا، وہ تیرے محلے میں بندہ تھا، وہ تیرے خاندان میں وہ بندہ تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا. کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی تماداری کے لیے نکلتے ہیں نا گھر سے، تو 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ نکلتے ہیں. اور جب تک اگر کوئی بندہ صبح کسی کی تماداری کرنے نکلتا ہے تو رات تک وہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اگر آپ رات کو کسی کی تماداری کے لیے نکلتے ہیں تو صبح ہونے تک وہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے اور وہ بوڑھے ہیں نا، تو صبح اٹھتے سب سے پہلے ان کے کمرے میں چلے جایا کریں. یہ ان کی تماداری ہی ہے. دیکھیے جب میرے سسر بیمار تھے تو میں یہی کیا کرتی تھی کہ صبح اٹھتے سب سے پہلے ان کے کمرے میں جاتی تھی، السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں. اور میرے آنیسٹلی میں سوچتی تھی، میرے ساتھ مجھے یوں لگتا تھا، اور میں بڑی مسکرا رہی ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ 70,000 فرشتے جا رہے ہیں اور وہ میرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. اگر ہماری زندگیوں میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آ جائیں نا
تو आप सोचिए कि कितनी बड़ी क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं एक छोटी सी ज़र्रे के बराबर भी जो नेकी है ना वो उहद के पहाड़ जितनी हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने रहम से जितना बड़ा भी उसको कर दे। तो नेकियां ढूंढने के लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेकियां हमारे इर्द गिर्द है। आप अपने यूं करके देखेंगे तो आपको अपनी नेकी करने का मौका समझ आ जाएगी। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान की हिकमत अता कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हमें वो अकल, हमें वो समझ दे रब्बी शरह ली सदरी जो मैं पढ़ती हूँ शुरू में कि या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। या रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी कि या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर और मेरे नफ्स के शर से कि मैं फ़ैसले अपने नफ्स की वजह से ना कर दूँ, क्योंकि एक फ़ैसला पूरी ज़िंदगी कई दफ़ा बंदे की तबाह कर देता है। ये दुआ मांगा करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से। और फिर सबसे खूबसूरत दुआ है कि फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह तू मेरा वली है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा सब कुछ है, मेरा राजदान भी तू है या रब्बुल आलमीन। अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल हिकनी बिस्सालिहीन। और मुझे हिकनी कहते हैं कि मेरा साथ रखना, सालिहीन के साथ रखना क़यामत के दिन। इतनी खूबसूरत दुआ है, छोटी सी दुआ है। ऐसी दुआएं मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन कुरान का सफ़र तो चलता रहेगा ना हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कुरान जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें। अच्छा इस आयत में क्या लिखा है, उस आयत में क्या है। हमने ये देखना है कि ये आयत मेरे लिए क्या कह रही है, हमारे लिए क्या हुक्म है इस आयत का, इस आयत की वजह से मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि रिज़ल्ट नहीं देखना कि इन्होंने कुरान कितना पढ़ा था, फिर कितनी मेहनत करके कहाँ तक पहुँचे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी सिर्फ कोशिशें देखनी है, हमारी नीयतें देखनी है। आप एक दफ़ा नीयत कर लें कि या रब्बुल आलमीन आज के बाद मैंने बस जो कुछ तेरा हुक्म है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियाँ कर देंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे क्या फरमाया है।